مسلسل ٹارچر کیا جا رہا ہے، کبھی خودکش کی صورت میں، کبھی ٹارگٹ کلنگ کی صورت میں۔ اب ان چیزوں کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے ایک تجربے کے طور پر امام بارگاہ اور مسجد کو شہید کیا گیا، اور جو اللہ اکبر کا صدا دیتے ہیں وہی اللہ اکبر، وہی اللہ جس کے خوف سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے مؤذن کو شہید کیا گیا۔ آپ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ اس دکھ میں، اس درد میں کہ دنیا میں ایک وبا، ایک موذی مرض پھیلا ہوا ہے، اس مرض میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ بتا دیجئے گا۔ سوال ہے عوام کا کہ آپ کورونا سے لڑنا چاہتے ہیں یا عوام کو دہشت گرد بنانا چاہتے ہیں؟ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ سوال اٹھا رہے ہیں عوام کہ جہاں پہ درجنوں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے چیک پوسٹ ہیں، وہاں پہ ہمیں تو کیا، ہمارے بچوں کی تو کیا، ہمارے خواتین کی بھی تلاشی لی جاتی ہے۔ جہاں پہ سٹی میں انٹر ہونا ایک جرم سمجھا جاتا ہے، اور ایسے حالت میں کہ جہاں پہ جانچ و پڑتال ہونے کے ساتھ ساتھ اور ہمیں گھنٹوں انتظار کروانا پڑتا ہے، ایسے حالت میں اس سیکیورٹی میں اتنا بڑا مواد کیسے داخل ہوا اور اس امام بارگاہ کو ایک دہشت گردی کا نشانہ کیسے بنایا گیا؟ یہ ایک سوال ہے جس کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ بند کرو، بند کرو دہشت گردی، بند کرو بند کرو، بند کرو دہشت گردی، بند کرو۔ عزیزان، 11 خودکش دھماکے ہو چکے ہیں اور ہم محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، ایک مہذب شہری کا فرض نبھا رہے ہیں، اور آج تک ہم نے ملک خوددار پاکستان کے سالمیت کے خلاف نہ کوئی قدم اٹھایا ہے، اور سوچ بھی ایسی نہیں رکھی ہے کہ جس میں مملکت عزیز خداوند پاکستان کی سالمیت پہ آنچ آئے۔ ہم نے قربانی دی ہے اس وطن عزیز کی تحفظ کے لیے، ہم نے جوان قربان کی ہے اس وطن کی سالمیت کی خاطر، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خدا را اس علاقے کو مسلسل کیوں دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 11 خودکش دھماکے ہو گئے، بار بار یقین دہانی کروائی گئی، لیکن ان کا آج تک ثبوت عوام تک نہیں لے کے آیا گیا، ان کا کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو گئی۔ الحمدللہ کئی سالوں سے وہاں پہ امن پروان چڑھ رہا ہے۔ ہم اب پاکستانی ہونے کے ناطے ہم اداروں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ان کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ان وقت میں کہ جب امن پروان چڑھ رہا تھا، جب زندگی کی ایک امید آ رہی تھی، دوبارہ سرپسند عناصر ایک منصوبہ بندی کے تحت امام بارگاہ کو شہید کر رہے ہیں۔ یہ کیا ثبوت دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہماری غیرت کو، کیا آپ ہماری شجاعت کو، کیا ہمارے دین سے لگن کو، کیا آپ ہمارے محب اہل بیت کے مکتب سے لگاؤ کو آزمانا چاہتے ہیں؟ تو ہاں، میں یاد کراتا چلوں، آپ آزما چکے ہیں، آپ دیکھ چکے ہیں۔ 2007 میں آپ نے ایسی گنولی سازش کی تھی۔ اذان کے احترام میں کچھ وقفہ کرنا چاہیں گے۔
अजीजान, मैं बात कर रहा था कि अभी हमें जिंदा रहने की एक आस शुरू हो गई। एक आस लगाए हम आगे बढ़ रहे थे, एक खुशहाली की तरफ कदम बढ़ने लगा था। लेकिन याद रखिए, हमारे शहीदों की कब्र की मिट्टी अभी खुश्क नहीं हुई है और हम अपने लख्त जिगर को भूली नहीं है कि जिसने वतन अजीज की सलामती और अमन का परचम लहराने की खातिर कुर्बानी दी है। हजारों की तादाद में हम कट कट मरे हैं, हम टुकड़े टुकड़े होके मरे हैं, लेकिन इस उम्मीद को लेके हुए कि एक दिन अमन आएगा और अमन को हम परवान चढ़ाएंगे। आज हम किसको मरवाओगे? ये सारी कौम हुसैनी है। तुम किसको मरवाओगे? ये सारी कौम हुसैनी है। नामंजूर, नामंजूर, दहशतगर्दी नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। दहशतगर्दी नामंजूर। अजीजान, आज हम ये करना चाह रहे हैं कि जब आवाम अपने बुनियादी मुतालबात का, बुनियादी जरूरियात के मुतालबात कर रहे थे, हम एक पाकिस्तानी शहरी है और पाकिस्तानी होने के नाते बुनियादी हुकूक का मुतालबा हमारा फर्ज है और ये सदा बुलंद कर रहे थे। बुनियादी हुकूक के लिए हम जंग लड़ रहे थे। तो इस वक्त क्यों अमन को शरासा पे गिरने के लिए एक साजिश की गई? क्यों इमाम बारगाह को शहीद किया गया? हम जानना चाहते हैं कि इसके पसे मंजर कौन सी खेल चल रही है। आया इलाके को 2007 की तरह एक बार फिर जंगल में खून की खूली में धकेलने की तो कोशिश नहीं हो रही है, एक साजिश तो नहीं हो रही है। हम आज मुतालबा कर रहे हैं कि जितने धमाके हुए हैं उनके रिपोर्ट्स को मंजर-ए-आम पे पेश किया जाए, दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए, पता चले कि दहशतगर्द कौन है और उनके सपोर्टर कौन है, उनका रास्ता कौन फराहम कर रहा है, सहूलतकार कौन है। जब चेक पोस्ट पे हमारे बच्चों की, हमारी खवातीन की तलाशी ली जाती है, तो इस दहशतगर्द अंसर का, इस दहशतगर्द इंसान का, इस दहशतगर्द माइंड सेटअप का तलाशी क्यों नहीं लिया गया? इतनी बड़ी मवाद के साथ वो इमाम बारगाह कैसे पहुंचा? आसमाना चाहते हो तो याद रखो, हम भी 2007 की तारीख बदल देंगे, लेकिन याद रखो इस बार वो तारीख नहीं है। हम शिया सुन्नी भाई है, ये कर सकता, ये घिनौनी साजिश कोई नहीं कर सकता। जो मुहिब रसूल है, जो मुहिब अहले बैत है, जो मुहिब पाकिस्तान है, वो ऐसी घिनौनी साजिश नहीं कर सकता। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। बहरहाल हम अपने कायदीन के मुंतसिर हैं। हम यहाँ पे स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं, एक दर्द लेकर, एक माह मुबारक का पैगाम लेकर कि खुदारा ये महीना हमें अमन से, मोहब्बत से, प्यार से, अकीदत से जीने का दर्द देता है। और दूसरी तरफ तो इमाम बारगाह हमारे नजदीक हमें जान और माल से अजीज है, तो हम इमाम बारगाह की तकद्दुस को जो पमाल करेंगे, उनके साथ नबर्द आजमा होने का हम खूब जानते हैं कि उनके साथ कैसे नबर्द आजमा हो जाएंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। हम यहाँ पे हाकिम वक्त, जिनकी तकरीरें इंसाफ के दावों से भरी हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जिनकी आप तकरीरें देखें तो इंसाफ के अलावा उनके ज़बान पे और कोई जिक्र ही नहीं। लिहाजा हम उनसे भी मुतालबा करते हैं कि अपने इस इंसाफ का दायरा वसी करके पारा चिनार के अवाम के हुकूक का भी ख्याल रखा जाए।
اور پارا چنار میں جاری جو دہشت گردی ہے اور وہاں پہ آئے روز جو قتل و غارت ہے اس کا بھی سدباب کیا جائے، اور اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی تقریروں کا عملی مصداق بن کر اور عملی طور پر کچھ کر کے دکھائیں، پھر ہم بھی آپ کا نعرہ لگائیں گے کہ عمران خان زندہ باد۔ لیکن فی الحال ہمیں آپ کے صرف وہ دعوے ہی نظر آ رہے ہیں، اور حقیقتاً عملاً آپ نے پارا چنار کے عوام کے حقوق کی اور پارا چنار کے عوام کی کوئی نمائندگی نہیں کی، اور آپ نے پارا چنار کے عوام کا ابھی تک کوئی پاس نہیں رکھا اور ان کی جذبات کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے حکومت وقت سے بھی کہ وہ پارا چنار کے ان مظلوم عوام کو کہ جن کی قربانیاں ہیں اس ملک عزیز کے لیے، کہ اس ملک کی سالمیت کے لیے جن کی قربانیاں ہیں، ان کو تحفظ فراہم کر کے ان کے مقدس مقامات کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اب میں آخر میں گزارش کروں گا اس نمائندہ جوانوں کے اس نمائندہ جماعت کے برادر سید محمد کو کہ وہ آئیں اور پارا چنار کے جتنے بھی حقوق ہیں اس حوالے سے اور جو موجودہ مسئلہ ہے اس حوالے سے، اس واقعے کے حوالے سے اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، لیکن سب سے پہلے جو اہل تشیع کا ایک روحانی پیشوا ہے ان کا ایک قول ہے وہ میں آپ کے سماعت کرنا چاہوں گا۔ سید علی سستانی، آغا سید علی سستانی کا یہ فرمان ہے کہ جو اہل سنت برادران ہے، جو سنی بھائی ہے، وہ ہمارے صرف بھائی نہیں ہماری جان ہے۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ جو اہل سنت ہے، جو سنی بھائی ہے، وہ ہمیں ہمارے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہ کوئی فرقہ وارانہ لڑائی نہیں ہے، یہ سازشی عناصر جو ہے، یہ جو تھرڈ پارٹی ہے، یہ پارا چنار میں، یہ کرم ایجنسی میں ایک نیا ایجنڈا جو لانچ کرنے جا رہے ہیں، ہم ان کے خلاف مزاحمت بنیں گے، اور یہ سازشی عناصر کو میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اب وہ 2007 والے نوجوان نہیں ہے، اب میڈیا کا دور ہے، ابھی فاٹا مرج ہو چکا ہے، ابھی میڈیا کی آزادی ہے۔ اب ہم اگر جو ہمارے نیشنل ادارے ہیں، جو نیشنل انسٹیٹیوشن ہے، وہ ہماری آواز نہ سنے تو اب ہمارے پاس ایک اور بہت سے پلیٹ فارمز ہیں، ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارمز بھی جا سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے سازشی ایجنڈا ہے وہ آپ کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ پارا چناری عوام جو ہے، بلکہ قبائلی عوام، قبائلی نوجوان اب ہوشیار ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے جو ایجنڈے ہیں، آپ کے جو ڈالرز کا کمائی کا جو ذریعہ ہے، اب وہ یہاں پہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سارا کچھ سازشی عناصر کا کام ہے۔ نامنظور، نامنظور، دہشت گردی نامنظور، 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 دہشت گردی نامنظور، 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 دہشت گردی نامنظور۔ میں ایک بار پھر مینشن کرنا چاہتا ہوں، یہ اہل سنت کا یا کسی بھی فرقے سے تعلق ہے، ان کا کام نہیں ہے، یہ جس تکفیری ٹولے کا سازشی عناصر کا کام ہے، اور یہ سازشی عناصر ہم کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ صرف پارا چنار میں بھی نہیں بلکہ وزیرستان میں بھی ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، بلکہ باجوڑ میں بھی، شمالی وزیرستان میں بھی، جنوبی وزیرستان میں بھی، اور اکزئی میں بھی، خیبر میں بھی، ہم میں سارے پورے قبائلی عوام اس طرح عزیز ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ آپ کے جو ایجنڈے ہیں، آپ کے جو پالیسیز ہیں، قبائلی علاقے میں جو خون کی ہولی آپ کھیلے گئے ہیں، ہم آپ کو مزید کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ یہ میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو یہ ایجنڈا لانچ کرتے ہیں ان علاقوں میں۔ بند کرو دہشت گردی بند کرو، بند کرو، بند کرو، دہشت گردی بند کرو۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مرجر سے پہلے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے، ہم تو پاکستان کی آزادی کے بعد 70 سالوں سے ہم وکٹمز ہیں، ہم اس جنازے اٹھا رہے ہیں، بچوں کے جنازے بھی ہم نے اٹھائے ہیں، ہم نے بڑوں کے بھی جنازے اٹھائے ہیں، ہم نے خواتین کے بھی جنازے اٹھائے ہیں۔ وہ وقت بھی مجھے یاد ہے کہ ایک دھماکے میں انسانی اعضاء کے ٹکڑے میرے پاؤں میں پڑے تھے، میں کیسے بھول جاؤں ایسے وقت کو، آپ کے ایجنڈے، آپ کے پالیسیز کی وجہ سے۔ اور یہ مرجر سے پہلے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے، جو پارلیمنٹ میں جو ایک بل جو پاس کیا گیا تھا، اس میں جو پرومسز تھے، ابھی تک 0.1% بھی اس پر عمل نہیں ہوا۔ تو ہم حکومت کو بھی خبردار کرنا چاہتے ہیں، صوبائی حکومت کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی، جو آپ نے وعدے کیے تھے
فل پاور اس کو مکمل کر دے تاکہ ہمارے نوجوان بھی اسلام آباد، کراچی، لاہور اور جو باقی پاکستان کے باقی علاقے کے اس طرح جو حقوق ہے وہ حاصل کر سکے، اسی طرح یونیورسٹیز میں پڑھ سکے، میڈیکل کالجز میں پڑھ سکے، اسی طرح اسکول جا سکے۔ وہ وقت بھی مجھے یاد ہے، یہ درد ہے جب ہمارے اسکول کے احاطے میں ایک میزائل آ کے گرا، چھوٹے بچے 700 بچے تھے، ان کی چیخو پکار میرے ذہن میں ابھی بھی ہے۔ تو ہم کیسے بھول سکے یہ وقت، کیسے بھول جائے ہم؟ تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں وفاقی حکومت سے بھی، صوبائی حکومت سے بھی، ہمارے جو عدلیہ ہے ان سے بھی، اور ہمارے جو ملٹری آفیشلز ہیں، جو آرمی ہے، ہمارے جو باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را قبائل کے جو درد ہے، قبائل کے عوام پر رحم کرے اور ہمیں بنیادی حقوق دی جائے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہم یہاں پہ انشاءاللہ اس کا علامتی احتجاج کا اختتام کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک بار پھر یہ بتاتے چلیں کہ آج جو کورونا کی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نوجوانوں کا یہ نمائندہ، یہ جو جماعت ہے، یہ گروہ ہے، یہ بہت محدود تعداد میں یہاں پہ ان کو بلایا گیا اور اپنے حقوق کی دفاع کے لیے اور اس ظلم و بربریت کے لیے، یہ پارا چنار کی عوام کی ترجمانی کے لیے یہاں پہ آئے۔ لہٰذا اگر یہ سلسلہ نہ رکا اور اس کارروائی میں ملوث ماضی کی طرح ان دہشت گردوں کو بے نقاب نہ کیا گیا، لیکن وہ پھر وقت دور نہیں کہ ہم مجبور ہو جائیں گے اور نہ ہم ان حالات کا لحاظ رکھیں گے اور نہ ہم صورتحال کا لحاظ رکھیں گے، کیونکہ ہماری جانیں محفوظ نہیں، ہمارے مقدس مقامات محفوظ نہیں، ہماری مسجد امام بارگاہیں محفوظ نہیں، تو اس بیماری کی خوف سے ہم گھروں میں پھر بیٹھ نہیں سکتے اور ہم مجبور ہوں گے کہ اپنی بقا کے لیے، اپنے حقوق کے دفاع کے لیے انتہائی قدم اٹھا کے ہم انشاءاللہ اس کے لیے سرگرم عمل رہیں گے۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے تمام قانونی اداروں سے، سیکیورٹی کے اداروں سے، کہ آپ کے جو فرائض ہیں آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ جس علاقے میں آپ کی جو سروسز ہیں وہاں پہ امن پسند کون ہے اور دہشت گرد کون ہے۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے، پارا چنار کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ان دہشت گردوں کو اور ان کے سہولت کاروں کو بے نقاب کر کے ان کو قراروا کی سزا دی جائے، اور انشاءاللہ یہ نہ ہم پہلے مظلوموں کی حمایت سے اور ظالموں کی مخالفت سے خاموش بیٹھے ہیں، اور نہ ہم آج ہماری درس کا کربلا کربلا حد کسی راستہ، کربلا کربلا شجاعتوں کا راستہ، کربلا کربلا بسیجیوں کی درسگاہ، کربلا کربلا حسینیت کی ابتدا، کربلا کربلا یزیدیت کی انتہا، کربلا کربلا۔ لہٰذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہم پرامن طور پہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو بنیادی حقوق ہے اور جو انصاف کے تقاضے ہیں اس کو پورا کر کے ایک شہری کے ناطے ہمیں وہ تمام وسائل، ہمیں وہ تمام حقوق دی جائیں اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اور انشاءاللہ ہم نے گزارش کی کہ آئندہ کا عمل ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے حقوق ہمیں نہیں ملتے اور امن طور پہ ہماری آواز نہیں سنی جاتی تو ہمارے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ حقوق کس طرح لی جاتے ہیں اور حقوق کس طرح لیے جاتے ہیں، اپنا دفاع اور اپنے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں۔ آخر میں آپ تمام جوانوں کا اور انتظامیہ کا شکریہ کہ وہ یہاں پہ آئے اور اس آواز میں ہمارا حصہ بنے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک مظالم ہے، ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، اور اس احتجاج کا باقاعدہ اختتام دعا اسلام کے امام زمانہ سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا
تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم